الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں سورہ کوثر کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کیا تھا، اس کا شان نزول اور اس کی ایک فضیلت جو حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ آج ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انعام کا ذکر کیا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، اور اس کی ایک صورت کیا ہے خیر کثیر کی، کہ آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا ہے ہم نے قیامت کے دن۔ میرا گلا جب سے میں ٹھیک ہوا ہے تھوڑا سا بھی صحیح ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، لہذا اس کے شکر میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ رب کے لیے نماز پڑھنا اور رب کے لیے قربانی دینا، اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ نماز اور قربانی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اصل میں دنیا میں ہر قوم میں، جس قوم کا بھی کوئی مذہب رہا ہے، ان میں عبادت اللہ کے ساتھ غیر کے لیے بھی ہوتی رہی ہے، اور جتنی بھی مشرک اقوام ہیں وہ جانوروں کو بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مزار پرست لوگ ہیں یہ مختلف بزرگوں کے نام پہ جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہاں جا کے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی دعوت تھی وہ توحید تھی۔ وہ لوگ عبادت کے قائل تھے، توحید کے قائل نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی دعوت دے کر اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں۔ ایک بات، بتر کاٹنے کو کہتے ہیں نا، تو یہاں کاٹنے کا معنی دو طرح سے، ایک تو قوم سے کٹ گئے ہیں، نمبر دو آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، تو بالکل آپ تنہا زندگی گزاریں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کو ہم نے خیر کثیر دی ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ تو خیر کثیر کے مالک ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کو حوض کوثر ملے گی، تو آخرت میں بھی آپ کا تذکرہ ہوگا۔ لہذا آپ دین اسلام پر پابندی سے قائم رہیں۔ اور دین اسلام اور دین شرک میں کیا فرق ہے؟ کہ مشرک عبادت کرتا ہے غیر اللہ کے لیے، اور جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتا ہے غیر اللہ کے لیے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ فصلی لربک، آپ کی نماز بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور آپ کی قربانی جانور پر جب آپ چھری پھیریں یا اونٹ کو نہر کریں تو وہ بھی صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پہ یہ مزاروں پہ جو جانوروں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرکی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں اس آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ توحید پر قائم رہیں، آپ کی نماز بھی اللہ کے لیے اور آپ کے قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اسی کو دوسرے مقام پر فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، نسک قربانی کو کہتے ہیں، جانور قربان کرنا، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ تو اس آیت میں توحید کی زبردست دعوت ہے کہ توحید صرف زبان سے نہیں ہوتی، آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ آپ کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمام اقسام کی عبادت، نماز والی عبادت بھی اور قربانی والی عبادت بھی۔